As all of you know, India has abrogated Article 370 and 35, which gives certain level of autonomy to Kashmiri people. آج کی ویڈیو میں ہم آرٹیکل 370 کے خاتمے، اس کے نتائج، پاکستان کے ریئیکشن اور اس ریئیکشن کے نتائج کو ڈسکس کریں گے۔ آرٹیکل 370 1947 میں ڈرافٹ کیا گیا جب کشمیر کے راجہ ہری سنگھ اور جواہر لال نہرو نے شیخ عبداللہ کو کشمیر کا وزیر اعظم بنایا۔ یہ آرٹیکل شیخ عبداللہ نے تیار کیا، جس کے بعد اسے بھارتی آئین میں شامل کر دیا گیا۔ یہ آرٹیکل کشمیریوں کو کافی حد تک خود مختاری دیتا تھا۔ اس آرٹیکل کے مطابق ڈیفنس، فارن افیئرز، فائنانس اور کمیونیکیشن کے علاوہ باقی تمام معاملات کشمیر کی اسمبلی طے کرے گی۔ کشمیر کا اپنا الگ آئین ہوگا، یعنی بھارت کا آئین کشمیر میں لاگو نہیں ہوتا تھا۔ یہ آرٹیکل کشمیر کو اسپیشل سٹیٹس دیتا ہے، یعنی کشمیر میں کوئی بھی آؤٹ سائڈر زمین نہیں خرید سکتا، نہ وہاں کی سٹیزن شپ لے سکتا ہے، وہاں ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگست کے آغاز میں بھارت نے آرٹیکل 370 کو ختم کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا، جس کے بعد اب آؤٹ سائڈرز وہاں زمین خرید سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں اور سٹیزن شپ کا بھی اب کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ انڈیا اب ایک بل کے ذریعے جموں کشمیر اور لداخ کو 2 یونینز میں تقسیم کرنے جا رہا ہے، جن کو بھارت ڈائریکٹلی کنٹرول کر سکے گا۔ بھارت کے اس قدم پر سب سے زیادہ احتجاج پاکستان نے کیا، کیونکہ پاکستان کے مطابق بھارت کے اس قدم سے کشمیر میں آبادی کا تناسب بدل جائے گا۔ بڑی تعداد میں ہندو ریاست کی مدد سے یہاں آباد کیے جائیں گے، جس کے بعد کشمیر میں ریفرینڈم بے معنی ہو جائے گا، یعنی کشمیر کی ڈیموگرافی بدل جائے گی۔ بھارت کے اس قدم پر سب سے زیادہ احتجاج پاکستان نے کیا، مگر ابھی تک اس کے نتائج سامنے نہیں آئے۔ پاکستان ابھی رکا بھی نہیں ہے اور پاکستان اپنی کوششیں مزید تیز کر رہا ہے، اور ان سب کوششوں کے نتائج کیا نکلیں گے وہ تو وقت ہی بتائے گا۔ فی الحال پاکستان نے جو ابھی تک قدم اٹھائے ہیں، ہم ان کے نتائج کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے سب سے پہلے OIC سے رابطہ کیا، مگر OIC سے توقع کے مطابق نتائج نہیں ملے۔ OIC نے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت ضرور کی، مگر مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی زیادہ حمایت نہیں کی۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 370 کا خاتمہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے، دونوں ممالک اپنے مسائل خود حل کریں۔ سعودی عرب کا ریئیکشن بھی کچھ ایسا ہی تھا، بلکہ سعودی عرب نے تو بھارت میں بھاری سرمایہ کاری کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ویسے تو ہم امہ اور اسلام کی بات تو کرتے ہیں، کوئی امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں، وہاں ان کے مفادات ہیں وہاں۔ مستقبل میں پاکستان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی کشمیر کا مقدمہ پیش کرے گا۔ یہ وہی عدالت ہے جہاں بھارت کلبھوشن کا مقدمہ لے کر گیا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان چین کی مدد سے کشمیر کا مقدمہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی پیش کرے گا، جس کے لیے پاکستان کو 15 میں سے 9 ووٹس کی ضرورت ہوگی۔ ان 9 ووٹس میں سے سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان ممالک کے ووٹس ہونا لازمی ہے، یعنی اگر سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان میں سے ایک بھی ملک نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا تو وہ کینسل ہو جائے گی۔ پاکستان نے یہ 5 ووٹس حاصل کرنے کے لیے لابنگ شروع کر دی ہے، جس کے لیے پاکستان کے وزیر خارجہ چین کے دورے پر گئے، جہاں سے پاکستان کو اچھا رسپانس ملا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چین بھارت کے زیر انتظام لداخ کو اپنا علاقہ سمجھتا ہے اور اس پر بھارت اور چین کی ایک جنگ بھی ہو چکی ہے۔ اس لیے اس آرٹیکل کی بحالی میں پاکستان اور چین دونوں کے مفادات شامل ہیں، اس لیے پاکستان کو چین کی حمایت حاصل ہے۔ دوسرا، پاکستان کے وزیر اعظم نے امریکہ کے دورہ کے دوران مسئلہ کشمیر پر امریکی صدر سے بات کی تھی، اور انہوں نے اس مسئلے پر ثالث کا کردار ادا کرنے کی پیشکش بھی کی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان طالبان کے مسئلے کو بنیاد بنا کر امریکہ کو پریشر میں لا سکتا ہے، مگر طالبان نے بھی مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی حمایت سے انکار کر دیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو افغانستان کے مسئلے سے نہیں جوڑا جا سکتا، کیونکہ دونوں مختلف مسئلے ہیں۔ سلامتی کونسل کے مستقل ارکان میں سے روس اس وقت بھارت کا حامی نظر آتا ہے۔ روس کا کہنا تھا کہ بھارت کا یہ قدم ان کے آئین کے مطابق ہے۔
دونوں ممالک کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے مسائل باہمی طور پر حل کرنے چاہیے۔ برطانیہ اس وقت مسئلہ کشمیر پر کنفیوز نظر آتا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے کچھ ارکان بھارت کے اس قدم کی حمایت میں ہیں، جبکہ کچھ ارکان اس قدم کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ اس سے کشمیر میں حالات خراب ہوں گے۔ سلامتی کونسل کے 5ویں مستقل رکن فرانس کا ابھی تک مسئلہ کشمیر پر کوئی موقف نہیں آیا۔ ماہرین کے مطابق اگر پاکستان کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل میں پیش کرتا ہے تو یہ پاکستان کی کامیابی ہوگی، چاہے وہ یہ مقدمہ جیتے یا ہارے، کیونکہ اس سے کشمیر کے لوگوں کو حوصلہ ملے گا کہ ان کا مسئلہ انٹرنیشنل فورم پر اٹھانے والا کوئی تو ہے۔